حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، جمادی الثانی کا یہ جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں زندگی سلامتی موت ایمان کی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب علیہ السلام کا پکا اور سچا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالی عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ عدل کرو اور احسان کرو، یہ اللہ تعالی کا حکم ہے۔ اللہ کی طرف سے جو امر ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہے، اس کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک وجوب کے لیے اور ایک فرضیت کے لیے۔ بعض جگہ پہ وجوب کے لیے ہوتا ہے اور بعض جگہ فرض کے لیے ہوتا ہے، اور جس امر کی نسبت اللہ کی طرف ہو وہ فرض ہی ہوتا، اس کا پورا کرنا فرض ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم عدل کرو اور احسان کرو۔ امر کا معنی ہوتا ہے حکم دینا، اور عدل کا معنی ہوتا ہے انصاف کرنا، اور احسان کا مطلب ہے یعنی آسان آپ لے لیں کہ معاف کر دینا، کسی کو معاف کر دینا، یہ احسان ہے۔ عدل یہ ہے کہ حق والے کو اس کا حق دیا جائے، سچ بولا جائے، اور جو اس چیز کا حقدار ہے اس کے حق کو اس کی طرف لوٹا دیا جائے، اس کو کہتے ہیں عدل۔ یعنی حق والی چیز کو حق پر ہی رکھنا، اس کو عدل کہتے ہیں۔ اگر اس سے معاملہ تھوڑا سا ہٹ جائے، یعنی حق کسی کا ہے اور دے کسی اور کو دیا جائے، تو اس کو عدل نہیں کہیں گے، اس کو جو ہے وہ ناانصافی کہیں گے، بغیر عدل کے یہ بات۔ اور احسان ہے کہ کسی کو معاف کر دینا، کسی کے ساتھ نیکی کرنا، خدمت کرنا، محبت کرنا، نفرت سے لوگوں کو نکالنا، ان کو محبت عطا کرنا، ان کے ساتھ نیکی کرنا، یہ احسان ہے۔ اور جو لوگ عدل کرتے ہیں اور احسان کرتے ہیں وہ اللہ کے محبین بندوں میں سے۔ جو عدل نہیں کرتا وہ ظلم کرتا ہے، اور جو ظالم ہوتا ہے وہ کبھی بھی اللہ کا بندہ نہیں بن سکتا۔ جو احسان فراموشی کرتا ہو
وہ بھی اللہ کا بندہ، یعنی اللہ کے خاص بندوں میں وہ شمار نہیں ہو سکتا، چاہے جو کچھ مرضی کر لے، لیکن وہ اللہ کے نیک بندوں میں شامل نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی فرمایا کہ انصاف کرو، کیونکہ انصاف کرنے والے کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ فرمایا وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ انصاف سے کام لو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ بڑی رحیم ہے، شفیق ہے، وہ انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا جو عدل کرے گا، انصاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرمائے گا۔ اور جس کو اللہ پسند فرما لے، جس بندے کو اللہ تعالیٰ پسند فرما لے، پھر وہ جہنم میں جا سکتا نہیں۔ یعنی اللہ کی پسند کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنے اس پسندیدہ شخص کو کیا کرتا ہے، اس کو ظلم فساد سے نکال کے راحت و سکون عطا کرتا ہے، اور پھر روز محشر اس کو جنت عطا کرتا ہے۔ اور جو بے عدولی کرے، عدل نہ کرے، بے انصافی کرے، ظلم کرے، وہ کبھی بھی جنت میں جا سکتا نہیں، اگرچہ توبہ کرے گا۔ تو جب توبہ کر لے گا تو ظاہر اللہ کا بندہ بن جائے گا، اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائے گا۔ توبہ نہیں کرے گا تو مارا جائے گا۔ ایسے ہی فرمایا کہ انصاف کرو، کیونکہ انصاف کرنے والے اللہ کے دوست ہیں۔ اس پہ ایک حدیث پاک میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور بھی آیات ہیں قرآن پاک میں نے یہ 2 آیتیں چنی ہیں، جس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ عدل کرنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ جہاں میرے بزرگوں اور دوستوں نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے نا، وہاں عدل کرنا بھی اللہ کا حکم ہے۔ جہاں لوگ اپنے آپ پہ یہ فرض رکھتے ہیں کہ میرے اوپر نماز فرض ہے، اس بندے کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ میرے اوپر انصاف کرنا بھی فرض ہے۔ جہاں جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر نماز پڑھنا فرض ہے، وہاں بندہ یہ بھی سمجھے کہ میرے اوپر نیکی کرنا بھی حکم ہے۔ اور سرکار کے جو بہترین امتی ہیں وہ کون ہیں؟ وہ وہی ہیں جو نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے لوگوں کو منع۔ فرمایا خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ فرمایا حضور کی امت میں پسندیدہ شخص وہ ہیں، وہ لوگ ہیں اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں جو نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے منع۔ تو نیکی کا حکم کرنا یہ اللہ کا امر ہے۔ فرمایا والاحسان، اور احسان کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور یہ جو بندہ ان دونوں کو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرمائے گا، اور جس کو اللہ پسند فرماتا ہے پھر وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب۔ تو اس پہ حدیث پاک ہے، متفقن علیہ حدیث پاک بخاری اور مسلم۔ فرمایا وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم
قیامت والے دن اللہ کی رحمت کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوئے گا۔ اللہ کی رحمت کے علاوہ قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، کوئی سایہ کرنے والی چیز نہیں ہوگی۔ فرمایا لیکن 7 لوگ ایسے ہوں گے، 7 بندے ایسے ہوں گے جو قیامت والے دن بھی اللہ کی رحمت کے سائے تلے انہیں جگہ عطا کی جائے گی۔ پہلی بات بیان ہوئی حدیث پاک سے کہ حضرت قیامت والا دن اتنا خوفناک ہے، وہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہاں کوئی سایہ بے سایہ ہوگا۔ سورج قریب آ جائے اور لوگ جو ہیں وہ معاشر کی گرمی سے جو ہے وہ تڑپ رہے ہیں، ہانپ رہے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں جس طرح صحرا میں دور دراز سے اونٹ یا کوئی جانور وہ سفر کر کے آتا ہے تو پھر گرمی کی شدت کی وجہ سے پھر وہ جب اس کو کھڑا کیا جاتا ہے تو وہ ہانک رہا ہوتا ہے، اس طرح کر رہا ہوتا ہے، ہانک رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا ایسے ہی قیامت والے لوگ دن جو ہیں وہ لوگ گرمی کی شدت کی وجہ سے ہانک رہے ہیں اور اس دن بڑی پیاس لگے گی۔ فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ، لیکن 7 بندے 7 آدمی ایسے ہوں گے جو اس دن بھی اللہ کے سایہ رحمت کے نیچے ہوں گے۔ لا ظل الا ظلہ، اور جس دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اس دن اللہ تعالیٰ 7 بندوں کو 7 لوگوں کو اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ اللہ، وہ 7 بندے کون ہیں؟ سنیے گا، ایمان تازہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ امام عادل، پہلا بندہ امام عادل، انصاف والا حکمران، عادل حکمران، انصاف کرنے والا سربراہ، انصاف کرنے والا مالک، انصاف کرنے والا سرپرست، انصاف کرنے والا امام۔ لفظ امام ہے بہت سارے معنوں کو شامل ہے، معنی حکمران بھی ہے، معنی مالک بھی ہے، معنی سرپرست بھی ہے، معنی استاد بھی ہے، معنی یعنی بہت سارے معنوں کے اندر یہ شامل ہے۔ امام عادل حکمران ہو لیکن انصاف کرنے والا ہو، سرپرست ہو، انصاف کرنے والا ہو، مالک ہو، انصاف کرنے والا ہو، سربراہ ہو، انصاف کرنے والا ہو، عہدے داران ہو، انصاف کرنے والا ہو، مسلح پہ آنے والا امام ہو لیکن انصاف کرنے والا ہو۔ فرمایا جو حکمران بھی ہو، عہدے دار بھی ہو، ساتھ انصاف کرنے والا بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو قیامت والے دن اپنی رحمت کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ، یہ بڑا مشکل کام ہے جی۔ عادل حکمران وہ کتوں لے آنا؟
عادل سرپرست کو کتوں لے لیا، عادل مالک، بڑی مشکل ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن بڑا مشکل کام ہے۔ عادل امام صاحب کہاں سے لے کے ہیں جی؟ یا تو امام صاحب جو رکھے جاتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، امام صاحب وہی ہوتے ہیں جو بڑے بڑے لوگوں کے پیچھے پیچھے چلے، ان کے سامنے بس بات نہ کریں، کوئی سچی بات ان کے سامنے نہ بولے، اگر بول دی تو معاملہ خراب ہو جائے۔ کہا چھوڑ ساری دنیا کو، سچ بول، عدل کر، انصاف کر، انصاف کرنا تیرا کام ہے، قیامت والے دن رحمت کے سائے تلے جگہ دینا رب رحمان کا کام ہے۔ تو ان 7 بندوں میں سے پہلا بندہ وہ ہے جو عادل ہو، حکمران عادل، انصاف کرنے والا سربراہ۔ اب اس سے آپ اوپر سے لے کے نیچے تک آتے ہیں، سب سے بڑا سربراہ کون ہوتا ہے؟ جس کے ہاتھ میں ملک کی پاور ہوتی ہے، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا نظام ہوتا ہے، جو حکم دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں جج۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جج۔ جج کے اوپر تو کوئی حکم نہیں، تو صاحب آگے جج ہی ہے جی۔ تو اگر جج صاحب عدل بھی کرے، جج بھی ہیں، عہدے داران بھی ہیں، اور عدل بھی کریں، تو ایسے حکمران کو، ایسے سربراہ کو، ایسے عہدیداران کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبوب خوشخبری دے رہا ہے۔ فرمایا ایسے شخص کو قیامت والے دن اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو اگر وہ بے عدلی کرے، عدل نہیں کرتا، انصاف نہیں کرتا، تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ جو انصاف نہیں کرتے ان کے بارے میں بھی تو قرآن پاک میں ہے نا، فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ فرمایا اونچی بولو نا ذرا سبحان اللہ، بولو ذرا اونچی سبحان اللہ، اللہ تو انہیں ثواب ہی دے گا جی۔ قرآن پاک سن کے تو یار کہہ دیا کرو سبحان اللہ۔ فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ فرمایا وعدہ پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، ہر وعدے کے بارے میں قیامت والے دن سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، ہر بندے سے یہ سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، ان العہد کان مسئولا۔ اور قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے نہ چل، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ فرمایا زمین پہ اکڑ کے اترا کے نہ چل، تیرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ تو زمین کو پھاڑ سکے، تیرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ تو پہاڑ سے زیادہ بلند ہو سکے۔ عاجزی سے چل اور وعدے پورے کر، لوگوں کو انصاف کر، یہ نہ سمجھ بڑی خوشی مل گئی اللہ، بڑی خوشی میں بیٹھ گیا ہوں، اب میرے اوپر کوئی نہیں۔ ہاں مانا کہ ساری دنیا مخلوق، وہ جو لوگ ہیں، وہ جو نظام سیٹ اپ ہے، وہ سارے تیرے نیچے ہیں، لیکن یاد رکھ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ تیرے اوپر بیٹھا ہوا ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ تیرے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ نہ سمجھ کہ کرسی مل گئی حضرت صاحب کو، اب جو چاہے زبان سے بولتا رہے، جو چاہے، جو مرضی اپنے فیصلے کرتا رہے۔ کہا اگر تو نے عدل نہیں کیا، سونا چاندی پیسے کی وجہ سے تو معاملات بگاڑتا رہا، تو یاد رکھ یہ بھی حکم قرآن پاک کے اندر آیا
فرمایا یہ ساری دولت، سونا اور چاندی، یہ مال دولت جس کے لفافے لے لے کے غریب کا قتل ہو جائے تو تیرا انصاف کی قلم ہی نہیں چلتی جی۔ غریب مالا بندہ مر جائے تو 100 مر گیا، ظلم ہوا تو 100 ظلم ہوا، کون پوچھے کون انصاف دلائے؟ فرمایا سوچ، جو تو اندر بیٹھ کے لفافوں کے ساتھ اپنی قلم چلاتا ہے نا، قیامت والے دن رب رحمان کا حکم ہے قرآن میں، اللہ سارا زمین و آسمان کا سونا، ساری دولت کو سامنے رکھ کے انسان سے کہے گا اس کو ہاتھ لگا کے تو دکھا دے، یہی تیرا مال ہے نا جس کے پیچھے تم بے انصافی کرتا رہا، لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا رہا، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ بازی کرتا رہا، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ تو انصاف نہیں کرتا رہا۔ فرمایا یہ مال ہے، اس کے لیے تو کرتا رہا، ضرورت ہے تو ہاتھ لگا کے تو دکھا، ذرا ٹچ کر کے تو دکھا۔ لیکن ٹچ کون کرے حضرت؟ وہاں ہاتھ بھی اللہ کے پابند، زبان بھی اللہ کی پابند، وہاں بازو بھی اللہ کے پابند، وہاں پیر بھی اللہ کے پابند۔ میں نہیں کہہ رہا، غصہ کسی کو لگتا ہے تو سو لگے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جو اپنی طرف سے بولے اپنی ذات کے لیے بولے، اس کے بارے میں تو قرآن پاک میں نے ابھی پڑھا کہ ایسا امام جو عدل نہ کرے، ایسا امام مصلی پہ آئے لیکن عدل نہ کرے، انصاف نہ بولے، اس کو بھی قیامت والے دن رب کی رحمت کا سایہ نہیں ملے گا۔ رحمت کا سایہ لینا ہے تو حضرت عدل و انصاف کی زبان بولنا پڑے گی۔ تو سنو، فرمایا ذرا ہاتھ لگا کے تو دکھا۔ کون دکھائے ہاتھ لگا کے؟ سورہ یاسین گواہ ہے، سورہ یاسین۔ فرمایا یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان یا شیطان کے پیچھے نہیں چلنا، میری عبادت کرنی ہے، میرا حکم ماننا ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی تفسیر میں لکھا ہے وَمَعْرِفُونِی، یعنی میری معرفت رکھنی ہے، میرا ڈر رکھنا ہے، میرا خوف رکھنا ہے۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور آگے جا کے فرمایا تیری زبان بند، تیرا دل بند، بازو بند، حرکت و نقل بند۔ آج اختیار تیرا نہیں چلے گا، آج اختیار رب رحمان کا چلے گا۔ تو فرمایا اليوم نختم علی افواہہم، فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ زبانوں پر مہر لگا دے گا۔ یہ جو آج کینچی کی طرح ہم چلاتے ہیں نا زبان، دوسروں کو دکھانے کے لیے، دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے، تو فرمایا یہی زبان قیامت والے دن مور لگا دی جائے گی۔ مور کیا لگے؟ کیا مطلب؟ بولے گی نہیں، بولے گی ضرور، لیکن اس بندے کے کہنے پہ نہیں بولے گی، رب رحمان کے حکم سے بولے گی۔ یعنی اس وقت زبان تابع بندے کی نہیں ہوگی۔ آج تو یہ زبان ہمارے تابع ہے نا، اسی لیے تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے ملک کے حالات دیکھ رہے ہیں۔ آپ جس کو کرسی ملتی ہے اس کا تو دماغ خراب ہو جاتا ہے،
جی غرور اور تکبر اتنا چھا جاتا ہے، وہ تو سمجھتا ہی نہیں، وہ تو سمجھتا میں دنیا کے کیا، میں تو ہوا میں اڑ رہا ہوں۔ کہا حضرت انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کے اگر تیری زبان انصاف کے لیے نہیں کھلے گی تو ایک دن آئے گا یہ کھلے گی، ضرور کھلے گی۔ تیری نہیں، تیری حکومت نہیں، حکومت میری ہے، زور تیرا نہیں میرا ہے، پاور تیری نہیں میری پاور ہے۔ لیکن تجھے صرف چند دن کے لیے اختیار دیا گیا تھا، تجھے چند دن کے لیے اختیار دیا گیا تھا تاکہ تو کرتا کیا ہے، تاکہ تو کرتا کیا ہے، آزمائش کے لیے تجھے دنیا میں بھیجا تھا تاکہ تو کرے گا کیا، واپس کیسے لوٹے گا۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، بولنا ذرا سبحان اللہ، ہر چیز قرآن پاک میں اندر ہے۔ کہتے ہیں جی اسلام کا راستہ اور ہے، سیاست کا راستہ اور ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ لوگ ایسی سیاست لانا چاہتے ہیں جس کا تعلق نہ قرآن سے نہ حدیث سے، جو بھی ہے آپ ہر دیکھ رہے ہیں، قرآن سے باہر کوئی چیز نہیں۔ یہ کافر کا عقیدہ ہے کہ قرآن میں کچھ بیان نہیں ہوا، مسلمان کا عقیدہ یہ ہے دنیا بھی قرآن کے اندر آئی ہے، آخرت بھی قرآن کے اندر ہے، ہر چیز کا علم قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ فرمایا اے انسان ما غرک، کس نے تجھے دھوکے میں ڈالا، بربک الکریم، اپنے رب کی طرف سے، حالانکہ تو خود تو پیدا ہو سکتا نہیں تھا، الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ ذات جس نے تجھے تخلیق کیا، فسواک فعدلک، یعنی پھر اس نے تجھے ٹھیک بنایا، تیرے ساتھ انصاف کیا، ناانصافی نہیں کی۔ لیکن تو دنیا میں زور میں آیا، پاور میں آیا، اقتدار میں آیا، تو اپنی جو ہے وہ عدل کی کرسی پہ بیٹھا تو تو بھول گیا، جی تجھے تیرا غرور اور تکبر اتنا چھا گیا کہ تو انصاف تو دور کی بات ہے، جی تو قلم بھی سیدھا چلانا تیرے لیے جو ہے یہ موت بن گئی ہے۔ اس لیے فرمایا سن ہم ہیں، اور فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک، یہ ہماری چاہت ہے، ہم نے جیسے چاہا تجھے خوبصورت پیدا کر دیا۔ تو اس لیے فرمایا بھولنا، یہ پکڑے جاؤ گے، پکڑے جاؤ گے۔ اس لیے فرمایا قیامت والے دن 7 بندوں کو، 7 بندیاں نو اللہ دی رحمت دا سایہ حاصل ہونا ہے، 7 لوگوں کو، جن میں سے پہلا ایسا حکمران جو انصاف کرنے والا ہے، ایسا حکمران جو، بولو ایسا حکمران جو انصاف کرنے والا ہے، انصاف نہیں کرے گا تو حضرت پکڑے جاؤ، میں بھی پکڑا جاؤں گا، آپ بھی پکڑے جائیں گے۔ اس لیے فرمایا اللہ فرمایا پڑھنے دا نہ تمان کری دنایا کی میں پڑھیا، وہ شیر ببر شیر
جانوروں کو کھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کرنی پھر ایک دن ہوتی ہے، وہی شیر، وہی طاقتور جانور چھوٹے چھوٹے جانوروں کے جرمٹ میں پھنس جاتا ہے، وہی جانوروں کو کھانے والا، انہی کو ڈبونے والا، انہی کے ساتھ زیادتی کرنے والا، جب اوپر سے پکڑ آتی ہے، جب اوپر سے گرفت آتی ہے، وہی چھوٹے چھوٹے جانور جب مل جاتے ہیں، جب ان کا اتفاق ہو جاتا ہے، توجہ کرنا نوجوانوں، توجہ کرنا بزرگوں، جب وہ آپس میں مل جاتے ہیں، پھر وہی پاور والا جب آتا ہے، اسی کو دبوچ دیا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا یوں نہ سمجھو اساں بڑیاں بڑیاں کرسیاں دے بیٹھ گئے ہیں، اساں بڑے شان سوار تے زور والے بن گئے ہیں، او یاد رکھ تیرے تے اوتے ایک طاقتور ذات بیٹھی ہے، جدا پنجا بڑا سخت ہے، جدی گرفت بڑی سخت ہے، او جدی پہنچ بڑی دور تک جاتی ہے، جدی مرضی تو بغیر کوئی ہل سکتا نہیں۔ او توجہ کرو، توجہ کرو، توجہ کرو میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ کی منشا کے بغیر، خودی طاقت تو بغیر کوئی بندہ کچھ نہیں ہو سکتا ہو۔ اس لیے فرمایا اگر تمہیں کرسی ملی گا انصاف دی، اگر تو جج بن گئے عدالت دا تو پھر ہوش کر، کوئی ہوش دے نہ کر لے، اینے لوگ مر گئے تیری قلم چپ رہی، وہ آسیہ ملعونہ نو آزاد کیتا گیا تیری قلم چپ رہی، ممتاز قادری جیسا شیر شہید کر دیتا گیا، انہوں پھانسی دیتی گئی تیری قلم چپ رہی، تو انا سنا تینوں نظر نہیں سی آتا، اور ستارہ ماڈل ٹون لاہور کے اندر اتنے لوگوں کو شہید کر دیتے گئے تیری قلم چپ رہی، اور لوگوں نے زنا کیتا، بڑے بڑے پمار ہو گئے، مسلمانیاں ملک کے اندر ساسانیاں بڑے بڑے غداروں نے مسلمانوں کو حالات کے اندر کیتا، ملک ملرواہ ہو برباد کیتا ہے۔ حضرت صاحب تیری قلم چپ رہی، کیوں چپ رہی ہے؟ اینے لوگاں دے کبے خوناں دے خون سڑکاں دے سک گئے، حضرت صاحب دی قلم جوچ نہیں آئی، ان قلم جوچ کیویں آئی ہے؟ رب رحمان نے فرمایا لفافے لے کے انصاف کرنے والے ہو، اور پیسے لے کے قلم چلان والے ہو، اور پیسے لے کے عدولی کرنے والے ہو، یاد رکھ ایتھے تے لفافہ چلے گا لیکن قیامت والے دن کسے دا زور نہیں چلے گا کہ میں